دوستو آج بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جو کہ ایک مزدور کے گھر میں مزدور کا مقدر لے کر پیدا ہوا، لیکن اس نے اپنے ویژن، محنت اور ایمانداری سے نہ صرف اپنا مقدر بلکہ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے لوگوں کا طرز زندگی تک بدل کر رکھ دیا۔ دوستو آج میں آپ کو اس شخص کی ایسی باتیں بتاؤں گا جو کہ آپ کے سوچنے کا انداز بدل کر رکھ دیں گے۔ اس کا نام انگوار کیمپراٹ تھا۔ وہ 1926 میں سویڈن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس کے والدین ایک فارم ہاؤس میں کام کرتے تھے۔ جب وہ 5 سال کا ہوا تو اس کے والدین نے اس کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا، لیکن اس نے مزدوری کی بجائے کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 11 برس کی عمر میں ماچسیں بیچنا شروع کیں۔ وہ سارا دن سائیکل پہ گلی گلی یہ ماچسیں بیچتا۔ وہ تقریباً 6 ماہ تک یہ کام کرتا رہا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اگر وہ شہر سے تھوک میں ماچسیں خرید کر انہیں گاؤں میں لا کر بیچے گا تو وہ زیادہ منافع کما سکے گا۔ وہ اگلے ہی دن اسٹاک ہوم چلا گیا۔ وہاں سے اس نے تھوک میں ماچسیں خریدیں اور اپنے گاؤں آ کر ان کو اچھے منافع پہ بیچ دیا۔ اس نے 1 سال کے اندر اپنے ماچس کے کاروبار کو مچھلی، کرسمس ٹری، کرسمس کارڈز، پھولوں کے بیج اور بال پوائنٹس تک پھیلا دیا۔ وہ یہ ساری اشیاء تھوک میں خریدتا اور بعد میں گاؤں کے دکانداروں کو اچھے منافع پر بیچ دیتا۔ جب وہ 17 سال کا ہوا تو اس کے والد نے اسے تھوڑی سی رقم دی۔ اس نے تھوڑی سی رقم سے ایک ایسی کمپنی کی بنیاد رکھی جس نے آنے والے وقت میں لوگوں کے لائف سٹائل کو بدل کے رکھ دیا۔ اس نے وزن میں ہلکا اور تیز رنگوں کا فرنیچر بنانا شروع کیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا یہ آئیڈیا ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت لکڑی کے بھاری بھرکم فرنیچر کا رواج تھا جو کہ کئی نسلوں تک چلتا تھا۔ اس لیے فرنیچر ایک ایسی پروڈکٹ تھا جس کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں تھی۔ اس وقت تو فرنیچر کے بھی شو رومز نہیں تھے، لیکن انگوان نے اپنے آئیڈیا کو کاروباری شکل دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں نقل مکانی شروع ہو جائے گی اور لوگ ہلکے وزن والے فرنیچر کو ترجیح دیں گے۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والا دور رنگوں کا دور ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہر چیز رنگین ہو جائے گی اور لوگ رنگین فرنیچر بھی پسند کریں گے۔ ان تمام امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے ایکیا کے نام سے یورپ میں پہلی فرنیچر سازی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی کمپنی بری طرح ناکام ہو جائے گی، لیکن انگوان نے لوگوں کے سارے خدشے غلط ثابت کر دیے۔ اس نے وزن میں ہلکا، سائز میں چھوٹا اور تیز رنگوں کا فرنیچر بنانا شروع کیا جو کہ آنے والے وقت میں لوگوں کا لائف سٹائل بن گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وزن میں ہلکی اور سائز میں چھوٹی چیزوں کا دور آنے والا ہے، لہذا مستقبل میں صرف وزن میں ہلکی، سائز میں چھوٹی چیزوں کا وسیع استعمال ہوگا۔ 1980 میں اس نے اپنے بزنس کو ایک اور رنگ دیا۔ اس نے کچن میں استعمال ہونے والی چھوٹی چمچ سے لے کر واش روم میں استعمال ہونے والی چیزیں تک بنانا شروع کر دیں۔ اس کا کاروبار یورپ سے لے کر امریکہ، دبئی اور نیوزی لینڈ تک پھیل گیا۔ اس کے سٹورز میں روزانہ $900 ملین کی سیل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یورپ میں ایسا کوئی گھر نہیں جس میں ایکیا کی کوئی چیز نہ ہو۔ مارچ 2007 میں فوربس انٹرنیشنل نے مزدور کے اس بیٹے کو دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص قرار دیا۔ انگوار ایک انتہائی سادے کردار کا حامل شخص ہے۔ وہ پرانی گاڑی استعمال کرتا ہے، اپنی گاڑی خود چلاتا ہے، جہاز کی اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی فراخ دل انسان بھی ہے۔ اس نے ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ بھی بنا رکھا ہے اور اس ادارے کے ذریعے $36 ارب کی چیریٹی بھی کر چکا ہے۔ مجھے انگوار کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے اس انٹرویو میں ایسی باتیں کہیں جو کہ بہت سو کے لیے مشعل راہ ہوں گی۔ اس نے کہا، دنیا میں نوکری کرنے والا کوئی بھی شخص ارب پتی نہیں ہو سکتا۔ انسان کی معاشی ترقی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے۔ اس نے کہا، کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں اس وقت 900 سے زائد ارب پتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی پروفیسر، ڈاکٹر یا ماہر تعلیم نہیں۔ اس نے کہا، دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی، کیونکہ ان لوگوں نے وقت کی قدر کی، اور یہ لوگ کالجز اور یونیورسٹی سے نکل کر کارخانے اور مارکیٹ میں آ گئے۔ انگوان نے کہا وہ کالج کبھی بھی نہیں گیا، لیکن اس وقت اس کی کمپنی میں 30,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد و خواتین کام کر رہے ہیں۔
یہ لوگ دماغ اور علم میں اس سے کہیں آگے ہیں، لیکن ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص میرے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ خود کے لیے بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا حوصلہ چاہیے۔ اس نے دنیا بھر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ ترقی چونٹی کے پاؤں لے کر پیدا ہوتی ہے، لیکن جوان ہوتے ہوتے اس کے پاؤں ہاتھی جیسے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا، دنیا میں ہر چیز کا متبادل موجود ہے، لیکن محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اس نے کہا، دنیا میں نکمے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، جبکہ کام کرنے والوں کے لیے ساری دنیا کھلی پڑی ہے۔ ہنرمند آدمی کا ہنر اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ میں نے جب انگوار کی یہ باتیں سنی تو سوچا، کاش میں انگوار کی یہ باتیں ان نوجوانوں تک پہنچا سکوں جو دن رات بے روزگاری کا رونا روتے ہیں۔ کاش میں ان کو بتا سکوں کہ اگر ایک مزدور کا بچہ انگوار بن سکتا ہے تو تمہارے راستے میں کون سی رکاوٹ حائل ہے؟ تم کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ انگوار نے کہا تھا، آگے بڑھنے کا راستہ صرف انہیں ملتا ہے جو چلنا جانتے ہوں۔